السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہیں؟ آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے آرٹیکل نمبر 6 آف کانسٹیٹیوشن آف 1973 کہ 1973 کے آئین کے اندر کانسٹیٹیوشن کے اندر جو آرٹیکل نمبر 6 ہے وہ کیا کہتا ہے۔ تو اس کا آج ہم تھوڑا انٹروڈکشن دیکھیں گے اس آرٹیکل کو۔ بیسیکلی اس آرٹیکل کا نام ہے ہائی ٹریزن، اور ہائی ٹریزن ہم کہتے ہیں سنگین غداری کو۔ اب یہ غداری کیا ہوتی ہے اس کو آگے ہم ڈسکس کریں گے۔ یہاں پہ ایک چیز میں آپ کو تھوڑی کلیئر کرنا لازمی تھا۔ اچھا، ایک ہوتی ہے وائیولیشن آف کانسٹیٹیوشن اور دوسری ہوتی ہے ایبروگیشن۔ اب وائیولیشن آف کانسٹیٹیوشن جو ہوتی ہے، یعنی کہ وائیولیشن کو اگر ہم ڈیفائن کرنا چاہیں تو وائیولیشن کو ویسے اردو میں کہیں گے خلاف ورزی، قانون کی خلاف ورزی۔ کیا ہوتی ہے قانون کی خلاف ورزی؟ اس کو کچھ ہم یوں ڈیفائن کر سکتے ہیں، دا ایکٹ آف ڈوئنگ سم تھنگ دیٹ از ناٹ الاؤڈ بائی لا۔ کوئی ایسا کام جو قانون میں آپ کو الاؤ نہیں کیا گیا ہوا ہے، اور اگر آپ وہ کر رہے ہیں تو دیٹ از وائیولیشن آف کانسٹیٹیوشن۔ اور جو وائیولیشن کرتا ہے اس کو کرمنل کہا جاتا ہے، یعنی کہ وائیولیشن آف کانسٹیٹیوشن تو کرائم بن جاتا ہے، اور اس کو جو کرے گا وہ کرمنل بن جاتا ہے، اور اس کی اسٹڈی کو کرمنالوجی کہا جاتا ہے۔ اچھا، تو آرٹیکل نمبر 6 میں ٹوٹل جو ہیں وہ 3 پارٹس ہیں جس کو ہم ڈسکس کریں گے۔ اس میں پہلے اس بات کو ڈیفائن کریں گے کہ کرائم کون سا ہوتا ہے اور اس کی پنشمنٹ اس آرٹیکل میں کیا دی گئی ہے۔ تو بیسیکلی سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اس کے آرٹیکل کے 3 پارٹ میں جو پہلا حصہ ہے وہ کہتا ہے کہ کوئی بھی شخص ہو جو قانون کو ایبروگیٹ کرے گا، سبورٹ کرے گا یا سسپینڈ کرے گا اور ابینس میں رکھنے کی کوشش کرے گا، یعنی کہ کوئی ایسا شخص ہے جو آئین کو منسوخ کرتا ہے، تخریب کرتا ہے یا معطل کرتا ہے یا التوا میں رکھتا ہے۔ اب یہ 4 کام انہوں نے لکھے ہوئے ہیں جہاں کانسٹیٹیوشن میں جو ہیں وہ ڈیفائنڈ ہے: منسوخ کرنا، تخریب کرنا، معطل کرنا یا التوا میں رکھنا۔ اب یہ کس کو کرے گا جی؟ کانسٹیٹیوشن کو۔ اگر کوئی بندہ کانسٹیٹیوشن کو یہ 4 تبدیلیاں یا 4 ایکٹ کرتے ہیں کانسٹیٹیوشن کے خلاف، تو یہ اس کی جو ہیں کانسٹیٹیوشنل جو اپروچ ہے یا جس آرٹیکل کے اندر یہ فال کرتا ہے وہ ہائی ٹریزن جس کو ہم پڑھ رہے ہیں۔ اچھا، تو یہ 4 کام اگر بندہ کوئی کرے گا تو وہ غدار ثابت ہوگا، یعنی کہ کانسٹیٹیوشن اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ سنگین غدار ہے۔ اچھا، پہلے آرٹیکل میں صرف ایک اور بات بھی کہ یہ 4 کام کوئی تو کر کے دکھاتا ہے۔ دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ کوئی یہ کرنے کی کوشش بھی کرے گا۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ کسی نے کام کر دیا، ایکٹ کر دیا، لیکن کئی مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کوئی کوشش کرتا ہے، اس کام کو کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو کوشش کرنے والا بھی یا جس نے یہ کام کیا ہوا، یہ دونوں سنگین غدار ہے۔ اچھا جی، دوسرا پارٹ جو ہے وہ اس شخص کی مددگار کے لیے دیا گیا ہوا ہے کہ جو کوئی شخص اس کی مدد کرے گا۔ اچھا، مدد میں کیا ہے؟ کوئی ایسا شخص جو آرٹیکل نمبر 1 میں، یعنی کہ جو ہم نے پڑھا آرٹیکل نمبر 6 کا پہلا پارٹ ہے، جو کام کرتا ہے اس کی مدد کرتا ہے، اس کا تعاون کرتا ہے یا حوصلہ افزائی کرتا ہے، تو وہ بھی اسی جرم میں اس کا جو ہے وہ برابر کا شریک ہے، برابر کا ذمہ دار ہے، اور اس کے اوپر بھی سزا وہی ہوگی جو کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 6 کے تحت اس بندے پہ ہوتی ہے جو یہ کام کر کے دکھاتا ہے۔ اب ایک کام کر رہا ہے، دوسرا اس کی حوصلہ افزائی کر رہا ہے، دوسرا اس کے لیے تعاون کر رہا ہے یا اس کے لیے جو ہے وہ اپروچ کر رہا ہے، اس کی ہیلپ کر رہا ہے، مدد کر رہا ہے، تو یہ دونوں گلٹی ثابت ہوں گے۔ یہ آرٹیکل نمبر 6 کا یہ سیکنڈ پارٹ ہے۔ اچھا، سیکنڈ پارٹ کا بھی پارٹ اے ہے، اس میں یہ لکھا گیا ہوا ہے کہ کوئی بھی کورٹ جو ہے یا عدالت اس فیصلے کو اس غداری کے ایکٹ کو سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ سمیت کسی بھی عدالت سے توثیق نہیں کی جائے گی، یعنی کہ اس کی جو سزا ہے وہ پارلیمنٹ ڈسکس کرے گی، آگے ہم پڑھیں گے کہ جو بھی یہ کانسٹیٹیوشن کا ایکٹ کرے گا، جو بھی یہ ایبروگیشن کرے گا، سبورٹ کرے گا، ہولڈ ان ابینس کرے گا، جو بھی یہ کام کرتا ہے، اور دوسرا وہ جو اس کی مدد کرتا ہے، اس کی کانسٹیٹیوشنل جو پنشمنٹ ہوگی وہ بائی لا پرووائڈنگ پارلیمنٹ ہوگی۔ اب پارلیمنٹ کون سی ہے جی؟ مجلس شورا۔ پاکستان کی پارلیمنٹ کا نام مجلس شورا ہے۔ اچھا جی، پاکستان کی پارلیمنٹ کے 2 ہاؤسز ہیں،
ایک نیشنل اسمبلی جس کو اب قومی اسمبلی بھی کہا جاتا ہے، اور دوسرا سینٹ۔ اب سینٹ اپر ہاؤس ہے اور نیشنل اسمبلی جو ہے وہ لوور ہاؤس ہے۔ اب یہ دونوں ہاؤسز جو ہیں یا پارلیمنٹ جو ہیں، ان کو ملا کے ہم پارلیمنٹ کہتے ہیں، اور ان کا جو ہیڈ ہوتا ہے وہ پریزیڈنٹ ہوتا ہے۔ تو یہ جو بندہ ایکٹ کرے گا، جو ایبروگیشن کرے گا، یا جتنے یہ 4-5 کام جو لکھے ہوئے ہیں وہ کرے گا یا ان کو کرنے کی کوشش کرے گا، اور دوسرا وہ جو ان کی مدد کرے گا، ان کے خلاف جو سزا ہوگی وہ پارلیمنٹ ڈیسائیڈ کرے گی، کورٹ اس کی سزا جو ہے وہ نہیں کرے گی۔ اچھا جی، وہ آرٹیکل نمبر 6 کے پارٹ نمبر 3 میں لکھا گیا ہوا ہے، کیا لکھا گیا ہوا ہے کہ جی مجلس شورا پارلیمنٹ شل بائی لا پرووائڈ فار دا پنشمنٹ آف پرسنس فاؤنڈ گلٹی آف ہائی ٹریزن۔ اب یہ مجلس شورا قانون پاس کر کے یا قانون کے ذریعے ہی اس غدار یا سنگین غدار کو سزا کی جو ہے وہ انتظام کرے گی کہ اس کو سزا کیا ملنی چاہیے۔ اب یہ پارلیمنٹ کب کی ڈسکس کر چکی ہے کہ ایسا شخص جو یہ کام کرے گا اس کی سزا کیا ہے۔ اب اس کی سزا 2 دی ہوئی ہیں۔ نمبر پہلے تو کیپٹل پنشمنٹ ہے۔ کیپٹل پنشمنٹ کہتے ہیں سزائے موت کو، یعنی کہ جو کام یہ بندہ کرے گا، جو اس کی مدد کرے گا، ان دونوں کے لیے جو سزا ہوگی، جو پنشمنٹ ہوگی وہ کیپٹل پنشمنٹ ہے، یعنی کہ سزائے موت ہے، لٹکایا جائے گا ان کو۔ اچھا، پہلی کیپٹل پنشمنٹ ہے، اور دوسری کم سے کم جس کو کہہ لیں یا سب سے زیادہ پنشمنٹ کیپٹل پنشمنٹ ہے، اور کم سے کم عمر بھر قید کی سزا ہے۔ عمر بھر قید کی سزا کیا ہے، انہوں نے ساری زندگی جو ہیں وہ جیل میں ہی گزارنی ہے۔ اچھا جی، ہائی ٹریزن کو اگر ڈیفائن کرتے ہیں کہ تو یہ وہی بات آ جاتی ہے کہ اس میں موت یا عمر قید کی سزا ہے۔ اس کی سزائیں صرف 2 ہی ہیں، کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ دونوں ڈسکس ہو چکی ہیں۔ کوئی عدالت کسی جرم کا نوٹس نہیں لے گی۔ اس ایکٹ کے تحت قابل سزا سوائے تحریری شکایت کے سلسلے میں وفاقی حکومت کی طرف سے مجاز شخص کے ذریعے، یہ آپ کو سمجھ کم آئے گا، یعنی کہ اس کو یوں کر لیں کہ اس کی سزا کی توثیق یا سزا پہلی بات تو کورٹ دے گی نہیں، یعنی کہ یہ فیڈرل گورنمنٹ کا کام ہے، بائی پارلیمنٹ یا بائی لا پرووائڈ کر کے جو ہے اس کو جو ہے وہ سزا دی جائے۔ ہاں، سزا میں وہ جو کہتے ہیں نا کہ سزا کم کی جائے یا جو بھی درخواست دیں گے سب کورٹ کے اندر سزا کے اندر، تو وہ فیڈرل گورنمنٹ ہی دے گی بائی ریٹن۔ اچھا جی، ہم اس کو اگر تھوڑا انالائز کریں تو اس میں ہائی ٹریزن سنگین یا اعلیٰ غداری کو کہتے ہیں، ایبروگیشن کہتے ہیں منسوخ کرنا، سبورٹس کہتے ہیں تخریب کرنا یا کوئی کرتا ہے، سسپینڈ تو آپ کو پتہ ہے کہ معطل کرنا، ہولڈ ان ابینس التوا میں رکھنا یا ملتوی کر دینا۔ اب یہ 4 پہلی باتیں ڈسکس کی گئی ہے آرٹیکل نمبر 6 میں کہ یہ جو کام کرتا ہے، اور دوسرا بندہ کون سا ہے جو اس کی مدد کرتا ہے، ایڈنگ کرتا ہے، مدد کرتا ہے، ابیٹنگ حوصلہ افزائی کرتا ہے، یا کولابوریشن تعاون کرتا ہے، یعنی کہ ایک بندہ وہ ہے جو کام کر رہا ہے اور دوسرا وہ ہے جو اس کی سپورٹ کر رہا ہے، اس کو جو ہے تعاون پرووائڈ کر رہا ہے۔ اچھا، یہ 4 ریفرنسز لنک میں نے دی ہوئی ہیں آپ کو، اگر آپ اس سے تھرو یہ جہاں سے میں آپ کو ریفر کر رہا ہوں، جہاں سے یہ سورسز میں نے کلیکٹ کیے ہیں، تو سب سے پہلے تو وہ FIA کا ایکٹ جو ہے جہاں پہ انہوں نے لنک میں نے پرووائڈ کی گئی ہے فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی کی۔ دوسری کانسٹیٹیوشن کو اگر پڑھنا ہے تو نیشنل اسمبلی سے آپ پڑھ سکتے ہیں، ان کی کانسٹیٹیوشن لنک میں نے دی ہوئی ہے۔ تیسرا یہ انٹرویو جو میں نے شو کروا رہا ہوں یہاں پہ، انٹرویو میں ایک شعیب صاحب جو ہائی کورٹ کے صدر تھے، اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے، ان کا ایک انٹرویو تھا، تو انہوں نے کہا تھا کہ جو مشرف کے خلاف سزا کے اوپر وہ بات کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ یہ اعلیٰ ترین یا ایسی سنگین غداری، یہ اتنی اعلیٰ غداری ہے نا سب سے زیادہ، کہ اس کی سزا سناتے وقت ہائی کورٹ کے جج نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ اگر مشرف کی موت بھی ہو جائے نا، کیونکہ یہ مشرف نے کام کیا تھا 1990 کے اندر، اگر آپ دیکھیں تو اگر مشرف کی موت بھی ہو جائے نا تو اس کو دوبارہ جو ہے وہ لٹکایا جائے، یہاں پہ لے کے نا اس کو دوبارہ لٹکایا جائے۔ تو بیسیکلی یہ کچھ چیزیں تھیں کانسٹیٹیوشن کے اندر جو ڈسکس کرنی تھی آرٹیکل نمبر 6 کے حوالے سے، تو اور یہ ان کی پنشمنٹ بھی ہو گئی، کرائم بھی ہو گیا، اور اس میں ٹوٹل پارٹس کتنے ہیں، اور اس آرٹیکل کا نام جو ہے وہ ہائی ٹریزن کے نام سے مشہور ہے۔ اچھا، اس آرٹیکل کے بعد جو ہیں ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آگے بھی چھوٹی چھوٹی ویڈیوز بنائیں گے ان چیزوں کو ڈسکس کرنے کے لیے۔ بہت شکریہ۔